الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو اس عربی گرامر برائے قرآن فہمی کورس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا نام افتخار بشیر ہے، میں پاکستان سے ہوں لیکن یہاں سعودی عرب کے شہر جدہ میں مقیم ہوں کافی لمبے عرصے سے، اور ویسے تو میں یہاں ایک بینک میں جاب کرتا ہوں، لیکن میں جز وقتی طور پر یہ قرآن کی کلاسز لیتا ہوں جو میں نے یہیں آنے کے بعد تجوید اور گرامر کی کلاسز کچھ اٹینڈ کی تھی، جو کچھ سیکھا کوشش کر رہا ہوں کہ آگے دوسرے لوگوں کو بھی سکھاؤں۔ پہلے ہماری فزیکل کلاسز ہوتی تھیں، پھر یہ 2-3 سال پہلے کرونا کی وجہ سے فزیکل کلاسز ختم ہوئی تو ہم نے آن لائن کلاسز شروع کر دی۔ اس سے یہ ہوا کہ دائرہ کار تھوڑا وسیع ہوا اور سعودی عرب سے جدہ سے باہر بھی یعنی پاکستان، انڈیا، امریکہ ادھر ادھر سے لوگ بھی جوائن کر لیتے ہیں۔ تو یہ میرا تیسرا سال ہے آن لائن کورسز کا۔ اس سال 2022 میں ابھی سال کے آغاز میں ہم تجوید کا کورس کروا چکے ہیں، اور پھر بیچ میں کچھ گیپ آ گیا تھا، میں کچھ دیر کلاسز نہیں لے سکا، پھر رمضان کا مہینہ آ گیا تو اس دوران بھی کلاسز ہماری عام طور پر نہیں ہوتی، تو اب کافی گیپ پڑ گیا، تو اس وجہ سے تھوڑی تعداد بھی کم ہے اور لوگوں تک یہ پیغام شاید زیادہ نہیں پہنچا، تو ورنہ زیادہ تعداد ہوتی ہے شروع میں۔ تو لیکن الحمدللہ جتنے لوگ بھی اس کلاس میں ہیں ان کے لیے آج کی ہماری کلاس کا جو ٹارگٹ ہے، جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہ تعارفی کلاس ہے، اور اس میں ہم جو ہے نا ایک تو کورس کا تعارف پیش کریں گے کہ جی اس کورس میں ہم کیا کور کریں گے، دوسرا آپ میرے متعلق جان چکے ہیں، اور اس کے علاوہ کہ کلاس کس کس دن ہوگی، کلاس کا ٹائم کیا ہوگا، کلاس کا دورانیہ کیا ہوگا، پھر یہ ہے کہ اس کورس کو کرنے کے بعد آپ کو کیا حاصل ہوگا اس سے، یعنی اس کورس کا مقصد کیا ہے، اور پھر یہ کہ ہماری یہ جو آن لائن کلاس ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، کس طرح سے ہم آپس میں ایک دوسرے سے کمیونیکیشن کیسے ہوگی، آپ کو مٹیریل کیسے پہنچے گا، اور آپ کے ذمے کیا کام ہوگا، کیا صرف کلاس اٹینڈ کرنا ہے یا کوئی اضافی ذمہ داری بھی ہے۔ یہ چیزیں میں مختصراً بتاتا ہوں ایک ایک کر کے، اس کے بعد یقیناً آپ کے ذہن میں کوئی ممکن ہے مزید سوال ہوں تو وہ آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، میں ایک چیز شروع میں بتا دیتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کا مائک جو ہے نا وہ اور ویڈیو یہ دونوں یہاں سیٹنگ میں خود ہی بند کیے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، بظاہر تو تھوڑا سا نامناسب لگتا ہے کہ جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کا مائک کھلا ہونا چاہیے تاکہ اگر وہ کوئی بات کرنا چاہیں تو کر سکیں، لیکن ہمارا جو پچھلا تجربہ ہے نا ان کلاسز کو کرنے کا، اس سے یہ سبق سیکھا ہے کہ مائک بند رکھے جائیں اور جس کی نے بات کرنی ہو وہ جب کرنا چاہے تو اس کو موقع دیا جائے، کیونکہ جب مائک کھلے ہوتے ہیں تو چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے زیادہ تر جو ہے نا وہ کسی نہ کسی کا مائک کھلا ہوتا ہے اور بیک گراؤنڈ میں نوائز ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے پوری کلاس نہ ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے، اور بعض اوقات کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو یعنی ٹیکنیکلی اتنا جانتے نہیں ہیں کہ اس چیز کو ڈیل کیسے کرنا ہے، تو وہ پھر انجانے میں ان سے ایسی کوئی نہ کوئی چیز ہو رہی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے پھر کلاس میں توجہ نہیں رہتی، اور پڑھانے والا بھی اور پڑھنے والے بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ تو ان وجوہات کی بنیاد پہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کلاس کے جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ پہلے صرف کلاس پہ توجہ دیں گے، ان کی اپنی ویڈیو اور مائک بند رہے گا۔ ہاں، کلاس پوری ہونے کے بعد جب سوال ہو جو آپ کی نشست ہوگی
تو اس میں جو بندہ چاہے گا, جو بھی پارٹیسپینٹس کوئی سوال کرنا چاہے تو وہ اپنا ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے. آپ لوگ جانتے ہوں گے, جو لوگ تو زوم کو پہلے سے استعمال کر رہے ہیں یا اس طرح سے ملتی جلتی کوئی اور ایپ یوز کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں کیسے ہوتی ہیں. لیکن اگر فرض کیا کوئی ایسا ساتھی ہے اس کلاس میں جس کو نہیں پتا ان چیزوں کا, تو وہ ایک دوسرے سے لرن کر سکتے ہیں. یعنی اس کے اندر آپ دیکھ لیں گے کہ ایک جگہ پہ وہ بنا ہوا ہے, آپ کو کلک کریں گے تو آپ کا ہاتھ کھڑا ہو جائے گا. پھر آپ جب اپنی بات کر لیں گے تو اس کو پھر نیچے بھی کرنا ہے. اور اسی طرح جو مائک ہے, وہ جب کوئی ہاتھ کھڑا کرے گا تو میں اس کا مائک کھولوں گا, اس کے بعد وہ جو ہے نا پارٹیسپینٹ اپنا مائک کھول سکے گا, پھر وہ بات کر کے اس کے بعد وہ کلوز ہو جائے گا. تو یہ صرف ڈسپلن کے لیے ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے اس کی. صرف یہ ہے کہ تاکہ کلاس کا جو ہے نا وہ انوائرمنٹ صحیح رہے اور توجہ سے سارے بات کو سن سکیں. اچھا, کورس کے متعلق یہ ہے کہ اس کا فوکس جو ہے نا, ویسے تو بظاہر جو ہے نا یہ ایک لینگویج ہے عربی, جس طرح اور زبانیں ہیں, ہماری اپنی زبان اردو ہے یا ہماری علاقائی زبانیں ہیں, ہمارے پاکستان کی, انڈیا کی, بنگلہ دیش کی یا دیگر ممالک میں اپنی اپنی دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں ہیں لینگویجز. تو اسی طریقے سے عربی بھی ایک لینگویج ہے, اور جس طرح سے ہم کوئی اور زبان سیکھتے ہیں اسی طریقے سے یہ جن کو نہیں آتی وہ عربی زبان سیکھتے ہیں. اور ہر زبان کو سیکھنے کا یا کوئی بھی نالج سیکھنے کا کوئی ظاہر مقصد ہوتا ہے. تو یہ جو عربی زبان کی کلاس ہے جس میں آپ لوگ تشریف لائے ہیں, اس کا مقصد عربی سیکھ کر کوئی عربی بولنے میں یا عربی لکھنے میں یا اس زبان کی بنیاد پر کوئی بزنس کرنے میں یا کوئی جاب حاصل کرنے میں مدد حاصل کرنا نہیں ہے. اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے بات تو وہ میں اس لیے شروع میں کلیریفائی کر دوں کہ یہ جس طرح سے میں لکھتا رہا ہوں نا اپنے میسیجز میں جو آپ تک پہنچے ہیں, کہ یہ ہے عربی گرامر برائے قرآن فہمی. تو اس کورس کا تعلق براہ راست بلکہ صرف اور صرف قرآن پاک کو سمجھنے سے ہے. گو کہ یہ زبان وہی ہے عربی کی جو عرب لوگ اپنے بول چال میں بھی استعمال کرتے ہیں. بعض لوگ, گو کہ وہ جو بولی جاتی زبان وہ کافی ڈیفرنٹ ہے اس زبان سے جو ہم سیکھیں گے, جو قرآن پاک کی زبان ہے, جو حدیث کی زبان ہے, یا جو کہہ لیں کہ کتابی عربی یا کلاسیکل عربک جس کو کہتے ہیں لغہ عربیہ فصحا, وہ ڈیفرنٹ ہے اس سے جو عرب لوگ عام طور پر بولتے ہیں. یعنی غیر رسمی گفتگو جو ہوتی ہے نا, جو بازار میں یا ایک دوسرے سے ملتے ہوئے کرتے ہیں, وہ جو لوگ یہاں عرب ممالک میں رہتے ہیں یا رہ کے گئے ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ جو عربی زبان بولی جاتی ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس سے. اسی لیے بہت سے لوگ یہاں کئی سال تک سعودی عرب میں, یو اے ای میں یا اور کسی عرب ملک میں رہتے ہیں دوسرے ملکوں سے آ کے, اور 20 سال 25 سال 30 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ گزارنے کے بعد بھی وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ قرآن پاک کو سمجھ سکیں انلیس کہ وہ اس قرآن کی عربی کو سیکھنے پہ توجہ دیں. تو یہ جو ہماری کلاس ہے اس کا محض مقصد یہ ہے کہ یہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے میں مدد دے. تو اس لیے یہ وہی عربی فصحا جو ہے نا, کتابی عربی, یہ وہ والی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہ کوئی ذہن میں مقصد نہیں رکھنا کہ اس کی بنیاد پہ ہم کوئی عربی زبان جو عام ہوتی ہے, بزنس لینگویج ہوتی ہے, اس میں کوئی ایکسپرٹ ہو جائیں گے. تو اس کا مقصد صرف اور صرف قرآن پاک سے جوڑنا ہے, قرآن پاک کو سمجھنے میں مدد حاصل کرنا ہے, تاکہ ہم بغیر ترجمے کی مدد سے کوشش کریں کہ قرآن پاک جو ہی ہم پڑھتے جائیں تو ہمیں پتہ چلے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. ایک بات. دوسری بات اسی سلسلے میں یہ ہے کہ یہ بنیادی کورس ہے, یہ ایسا کورس نہیں ہے جس میں مکمل کوئی عربی زبان کور ہو جائے گی اور آپ یعنی ایون قرآن پاک کوئی 100% آپ کو سمجھ آ جائے گا صرف یہ چھوٹا سا کورس کرنے سے. یہ ایک سمجھ لیں نقطہ آغاز ہے, ایک ابتدائی بنیادی کورس ہے جس کا دورانیہ, جس کی نمبر آف کلاسز بڑی محدود سی ہیں. تو جس طرح سے ہم کوئی بھی نالج حاصل کرتے ہیں, کوئی سکل سیکھتے ہیں, اس کے کئی سٹیجز ہوتے ہیں. خاص طور پر جب زبان کو سیکھتے ہیں تو اس کا کافی لمبا دورانیہ ہوتا ہے. ہم ایک بنیادی چیز سیکھتے ہیں, پھر اس میں آہستہ آہستہ میڈیم کو اس کی طرف جاتے ہیں, پھر ایڈوانس لیول پہ جاتے ہیں, اور پھر جا کے کہیں ایکسپرٹ لیول پہ پہنچتے ہیں. اور کچھ لوگ صرف ابتدائی چیزیں ہی سیکھ پاتے ہیں, کچھ لوگ آگے جاتے ہیں. جیسے جیسے شوق ہوتا ہے, جیسے جیسے سمجھ آتی ہے, جیسے جیسے آپ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, تو آپ آگے آگے بڑھتے جاتے ہیں. اسی طریقے سے یہ بھی کورس بنیادی کورس ہے. اس میں جو ہے نا
تقریباً ٹوٹل 40-45 کلاسز ہوں گی۔ اس کورس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک ہے اسم، دوسرا ہے فعل، یعنی اسم ناؤن جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، اردو میں ہم اسم ہی کہتے ہیں، نام یعنی کسی چیز کا، شخص کا، جگہ کا نام جو ہوتا ہے۔ تو پہلے ہم اسم والا حصہ کریں گے، وہ چونکہ نسبتاً آسان سمجھا جاتا ہے، تو اس لیے جب سٹارٹ میں ہم آتے ہیں تو زیادہ ٹیکنیکل یا زیادہ مشکل چیز کو کرنے کی بجائے جو نسبتاً آسان ہے اس سے آغاز کریں گے۔ اس سے آپ کی ایک بیس بن جائے گی، اور تقریباً 20-22 لیکچر اس کے ہوں گے اسم کے، اور ہم اسم تک محدود رہیں گے، اسی کے جملے بھی بنائیں گے۔ پھر جب یہ اسم والا حصہ پورا ہو جائے گا، پھر ہم آ جائیں گے ورب کی طرف، یعنی فعل والا حصہ۔ ابھی میں نے آپ کے واٹس ایپ گروپ میں کچھ نوٹس بھی شیئر کیے تھے آج، وہ ویسے تھوڑا اولڈر ورژن ہے، وہ ایک اپڈیٹ ورژن ہے، وہ میں ابھی آج کی کلاس کے بعد یا کل آپ سے شیئر کر دوں گا۔ تو اس میں وہ اپڈیٹڈ ورژن ہے، پورا اسم والا حصہ کور ہو رہا ہے اس میں۔ پھر جب یہ ہمارا پورا ہوگا، پھر میں فعل والی فائل جو ہے وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا، اور پھر ہم وہ کریں گے۔ تو بیسیکلی اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک اسم ہے، ایک فعل ہے، ایک حرف ہے۔ تو پہلے ہم اسم والا حصہ کور کریں گے، جب یہ ہمارے 20-25 لیکچر ہو جائیں گے، پھر ہم فعل والا حصہ کریں گے، اور حرف جو ہے وہ ساتھ ساتھ دونوں حصوں میں چلتا رہے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس طرح سے ہم یہ تو کوئی 40 سے 45 یا میکسیمم 50 کلاسز میں ہم یہ کورس پورا کریں گے، اور یہ ہمارا ہوگا بنیادی کورس۔ اس سے انشاءاللہ آپ کو قرآن پاک کو سمجھنے میں کافی حد تک مدد ملے گی۔ پھر یہ ہے کہ اس میں ہم نے صرف رول کور کرنے ہیں، عربی زبان کے قواعد، کہ جی اسم کیسے ہے، اسم کی پہچان کیا ہے، فعل کی پہچان کیا ہے، حرف کی پہچان کیا ہے، اور پھر جملہ کیسے بنتا ہے۔ لیکن پھر ایک چیز ہوتی ہے الفاظ، ذخیرہ الفاظ، جس کو انگلش میں ہم ویکیبلری کہتے ہیں۔ تو وہ پھر انسان کی اپنی محنت ہوتی ہے۔ جیسے مجھے امید ہے کہ آپ جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں اس میں سب نے یا اکثریت نے انگریزی ضرور سیکھی ہوگی، کیونکہ یہ ہمارے ہاں چونکہ ضروری سبجیکٹ سمجھا جاتا ہے، اور جو لوگ بھی ایون اسکول کے لیول تک بھی پڑھے ہیں ان کو پتہ ہے کہ انگلش جیسے ہم سیکھتے ہیں تو بعض جگہ پہ تو ڈے 1 سے ہی بچے کو پڑھانی شروع کر دی جاتی ہے، لیکن بعض جگہ پہ کچھ اور آگے جا کے 5ویں 6ٹھی کلاس میں شروع ہوتی ہے۔ تو لیکن وہ کئی سال تک محیط ہوتا ہے یہ انگلش کا کورس، اور سٹیپ بائی سٹیپ ہم پڑھتے جاتے ہیں، اور کہیں 5 سال 10 سال انگریزی سیکھنے کے بعد ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ہاں اس میں اب ہم کوئی کمیونیکیٹ کر سکیں۔ تو لیکن یہ ہے اس کے برعکس عربی زبان، ایک تو جیسے میں نے شروع میں ایک آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا پڑھا تھا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ قرآن پاک میں ایک ہی سورہ میں 4 بار آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک طرح سے گارنٹی دی ہے کہ بے شک ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی جو اس پہ غور کرے، یا ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود گارنٹی دی ہے کہ یہ آسان ہے۔ تو ہم نے چونکہ یہ عربی کا کورس قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے کرنا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی مدد اس میں شامل ہوگی۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی مدد پہ بھروسہ کرتے ہوئے اپنی جتنی ہو سکے کی کوشش کرنی ہے۔ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ جتنی توجہ ہم اس میں دیں گے اتنا زیادہ ہمارے لیے آسان ہوتا جائے گا۔ اور یہ ڈیوریشن کو بنے گی، جیسے میں بتا رہا ہوں کہ 40 سے 50 لیکچر ہوں گے میکسیمم، تو ہفتے میں 2 کلاسز ہم نے کرنی ہے۔ ابھی ہم مئی کے تقریباً اینڈ پہ ہیں، تو ہفتے میں اگر 2 کلاسز ہوں تو مہینے میں 8 بنتی ہیں، تو یہ تقریباً 6 مہینے بنتے ہیں اگر ہم ریگولر کلاس ہر ہفتے میں 2 کلاسز کریں۔ تو لیکن یہ ہے کہ چلیں کچھ ہم اگر سمجھ لیں کہ بیچ میں کسی وجہ سے کوئی چھٹی ہو سکتی ہے، 1-2 کلاس ہم نہیں کر پاتے، یا 4 کلاسز نہیں کر پاتے پورے دورانیے میں کسی وجہ سے، تو میرا اندازہ یہ ہے کہ اس سال یعنی 2022 کے اینڈ تک ہم اس کورس کو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ضرور پورا کر لیں گے۔ تو یہ ہے بنیادی کورس۔ اس کے بعد پھر آپ لوگ اگر جو لوگ کامیابی سے اس کو پورا کر لیں گے ان کے لیے پھر موقع ہوگا کہیں بھی میرے ساتھ یا کسی اور جگہ جہاں بھی آپ کو موقع ملے، اگر آپ کا شوق بڑھ جائے گا، اگر آپ کو تڑپ ہوگی کہ ہاں جی اب ہم اس کو مزید سیکھیں، تاکہ کیونکہ اب ہم قرآن کو سمجھنے تو لگ گئے ہیں لیکن مکمل سمجھنے چاہتے ہیں، اور اس کو ہم مزید چاہتے ہیں کہ ایکسپرٹ ہو جائیں، تو اس کے لیے پھر آپ کے پاس مواقع ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی رکھی ہے اس میں، قرآن پاک جو سمجھنا چاہے اس کے لیے جہاں جہاں بھی انسان رہتے ہیں دنیا بھر میں، کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی ملک میں، کسی بھی شہر میں، تو وہاں
قرآن پاک کو سیکھنے کے مواقع ہیں۔ اس کے علاوہ کلاس ہماری ہوگی، ایک کلاس ہوگی بدھ کو، دوسری کلاس ہوگی اتوار کو۔ یہ ہفتہ وار 2 کلاسز ہوں گی۔ اچھا، یہ جو دن ہیں کلاس کے یہ بھی ہم نے بہت دفعہ چینج کر کے دیکھے ہیں، لیکن بہرحال کوئی بھی دن رکھ لیں، وہ کسی کو سوٹ کرتا ہے کسی کو نہیں سوٹ کرتا، تو آپ لوگوں کے لیے اگر کسی کے لیے مشکل ہے یہ دن تو ان کو کوشش کرنی پڑے گی کہ وہ اس کو پریارٹائز کریں، کیونکہ آپ کا مقصد عربی سیکھنا نہیں ہونا چاہیے، آپ کا مقصد قرآن سیکھنا ہونا چاہیے۔ اور بطور مسلمان ہمارے لیے یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ہم عمر کے جس بھی حصے میں ہیں اگر ہم قرآن کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ تو ہم نے اس کے لیے ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹ کرنی ہے، یہ اس کو عام چیز کو نہیں دیکھنی، اس سے آپ کو دنیا کا کوئی فائدہ بظاہر ہوتا نظر نہیں آئے گا۔ تو لیکن آپ نے اس سے قرآن پاک کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو توجہ دینی ہے، اور اپنے شیڈیول میں یہ اتوار اور بدھ کے 2 دن اپنے شیڈیول میں پہلے سے ڈال دیں کہ اس دن جو کلاس کا وقت ہے اس میں ہم نے اور کوئی اپنا کام نہیں رکھنا۔ پہلے سے آپ کے کیلنڈر میں یہ چیز شیڈیول ہوئی ہونی چاہیے، تاکہ اگر آپ نے کوئی اور کام جو بھی کرنا ہے، ظاہر ہے دنیا میں اور بہت سے کام ہیں، دینی بھی ہیں اور دنیاوی بھی ہیں، وہ بھی ہم نے کرنے ہوتے ہیں، تو وہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آلریڈی یہ آپ کے شیڈیول میں ہو، تاکہ کوئی اور چیز اس کے ساتھ کلیش نہ ہو، تاکہ آپ کی کلاس یہ ریگولر چلتی رہے، کیونکہ گیپ آئے گا تو پھر آپ کے لیے آگے چلنے میں مشکل ہوگی۔ وہ کہ 1-2 کلاس میں سونے سے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ آپ جو ہے نا اس کو کور کر سکتے ہیں۔ پلس ایک ایڈوانٹیج یہ ہے اس آن لائن کلاس کا کہ ہم اس کی ریکارڈنگ کریں گے، ریکارڈنگ آپ کے ساتھ وہ یوٹیوب پہ لنک کے ذریعے شیئر کر دی جائے گی، تو آپ بعد میں کسی دن فرض کیا کلاس مس ہو گئی ہے یا آپ کلاس کو ویسے بعد میں ریوائز کرنا چاہیں تو وہ اس ریکارڈنگ کی مدد سے کر سکتے ہیں۔ لیکن اس ریکارڈنگ کا ڈس ایڈوانٹیج نہیں لینا، کسی نے یہ نہیں سوچنا کہ چلیں جی ریکارڈنگ تو ہو ہی جائے گی تو میں کلاس بعد میں ریکارڈنگ دیکھ لوں گا، تو اس سے پھر ہم یہ کورس میں آپ کو پہلے بتا دوں نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ اگر یہ سوچ کے کلاس چھوڑیں گے کہ جی میں ریکارڈنگ دیکھ لوں گا، ممکن ہے آپ دیکھ لیں اور ممکن ہے کہ نہ دیکھیں، کہ آپ کہیں گے اچھا نہیں ابھی چلو اگلی کلاس بھی ہو جائے تو پھر میں 2 کو دیکھ لوں گا، تو وہ ایسے کرتے کرتے آپ اس سے چانسز ہیں کہ نکل جائیں۔ یہ چیزیں ایک تو ہیں ہماری اپنی، یعنی کہ غفلت کہہ لیں یا کوتاہی کہہ لیں یا سستی کہہ لیں۔ دوسری چیز یہ بھی ہے کہ یہ چونکہ دین کا کام ہے، اور دین کے کام میں رکاوٹ ایک تو انسان کا اپنا نفس ہے، جو دنیا کی محبت ہے، جو دنیا کی ضروریات ہیں وہ بھی رکاوٹ ڈالتی ہیں، پلس جو شیطان ہے جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے آیا ہوا کہ میں نے انسان کو تیری راہ سے ہٹانا ہے، اور وہ 24 گھنٹے اپنی ڈیوٹی مکمل ایمانداری سے کرتا ہے، تو وہ نہیں اس سے چونکتا، لیکن ہم جو ہے نا وہ اس کے بہکاوے میں بھی آتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کام جب آپ کرنے شروع جا رہے ہیں تو اس میں یہ بھی ایک ہوگا کہ آپ کو شیطان بھی بہکائے گا، اس میں بہانے آپ کے سامنے آئیں گے، جی وہ دنیا کا فلاں کام ہے، وہ آج تو میں ڈیوٹی سے لیٹ آیا ہوں، میں نے فیملی کے ساتھ جانا ہے، میں نے ادھر جانا ہے، میرے گھر مہمان آ رہے ہیں۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پہلے سے یہ 2 دنوں کا یہ جو کلاس کا ٹائم ہے یہ آپ نے اپنے کیلنڈر میں مارک کر دینا ہے کہ یہ ہماری قرآن کی کلاس ہے، یہ ٹائم ہم نے قرآن کو، ہم نے یہ ٹائم اللہ تعالیٰ کے لیے مختص کر دیا، اس میں ہم نے اور کوئی کام نہیں کرنا۔ اچھا، کلاس کے دن تو ہو گئے بدھ اور اتوار۔ ٹائم کیا ہوگا؟ ٹائم جو ہے نا یہ آج کل تو یہی ہوگا جو میں نے بتایا کہ سعودی عرب کے مطابق 9:15 بجے عشاء کی نماز کے بعد، اور باقی آپ لوگ جہاں بھی ہیں اس حساب سے آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ پاکستان کا تو مجھے پتا ہے 2 گھنٹے کا فرق ہے، اگر یہاں 9:15 ہے تو وہاں 11:15 ہوں گے، جو ظاہر ہے دیر کا ٹائم ہے، کیونکہ اس وقت تک کافی دیر ہو چکی ہے۔ اسی طرح ہمارے جو انڈیا سے ساتھی ہیں اس کلاس میں ان کے لیے اور آدھے گھنٹے کا فرق ہے، یعنی اب اس وقت وہ اگر جنہوں نے جوائن کیا ہوا ہے تو وہ تقریباً یعنی 11:30، ادھر اگر 9:15 ہیں، پاکستان میں 11:15 ہیں، تو انڈیا میں 11:45 ہوں گے رات کے جب کلاس شروع ہوگی۔ اچھا، تو یہ مشکل ہے مجھے پتا ہے، لیکن ہم نے یہ بھی کافی ٹائم چینج کر کے دیکھا ہے۔ میں نے یہاں مغرب کے بعد بھی کلاس رکھ کے دیکھی ہے، لیکن اس میں پھر جو اکثریت ہے خاص طور پہ پاکستان انڈیا کے لوگوں کی، وہ انہوں نے خود کہا کہ جی نہیں ہمیں وہی ٹائم سوٹ کرتا ہے جو آپ کی سعودیہ میں عشاء کے بعد ہے، کیونکہ اس لحاظ سے ہم جو ہے نا اپنے ہر کاموں سے، خواتین بھی اور جینٹس بھی، وہ کہتے ہیں ہم تمام کاموں سے فارغ ہو کے ایک دفعہ تسلی سے یہ پھر بیٹھ جاتے ہیں، کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، اور اس سے پہلے اگر کریں تو کوئی نہ کوئی ابھی کام باقی ہوتا ہے گھر کا یا باہر کا،
تو اس لیے سارے کاموں سے فارغ ہو کے جب کلاس لیتے ہیں تو اس وقت کے لحاظ سے یہ ٹائم سوٹ کرتا ہے، تو لہٰذا ارلی ٹائم رکھا لیکن پھر واپس ہم اسی ٹائم پہ آ گئے. ایک تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ٹائم تھوڑا سا چینج بھی ہوگا. جیسے آج کل اگر یہاں عشاء کی نماز ختم ہوتی ہے تو 9 سے تھوڑا سا اوپر ٹائم ہو چکا ہوتا ہے، تو اس حساب سے ہم 9:15 ٹائم رکھا ہے. لیکن کل کو جوں دن اور بڑا ہوگا تو تھوڑا اس میں یہ، یعنی ابھی 9:15 ہے تو یہ 9:30 تک بھی ٹائم جا سکتا ہے. پھر جب دن چھوٹا ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ ٹائم پیچھے آئے گا. تو اس لیے آج اگر 9:15 اور یہ کلاس، تو جب تک ہم نومبر دسمبر تک پہنچیں گے تو تب تک یہ کلاس ممکن ہے 8:30 ہو رہی ہو، 8:15 ہو رہی ہو، کیونکہ یہ کافی دن چھوٹا بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ پھر نمازوں کا ٹائم بھی بدلتا ہے. تو فی الحال یہ ٹائم 9:15 سعودی عرب کے مطابق، پاکستان کے مطابق 11:15 اور انڈیا کے مطابق 11:45. اور باقی اگر ہمارے کو ساتھ کلاس میں ہیں کسی اور جگہ سے تو وہ اکارڈنگلی اپنا ٹائم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ آسان نہیں ہے، ظاہر ہے میرے لیے بھی مشکل ہے کہ میں ایسا کوئی ٹائم کلاس کا رکھوں جو سب کو سوٹ کرے، کیونکہ رائے لیں گے اگر تو ہر بندہ اپنی رائے دے گا. ممکن ہے پاکستان میں آدھے لوگ کہیں کہ جی مغرب کے بعد کلاس رکھیں، آدھے کہیں جی عشاء کے بعد رکھیں. اب آپ فیصلہ نہیں کر پاتے، پھر کوئی ایک ٹائم ظاہر فکس کرنا ہوتا ہے، تو وہ ہم نے یہ والا رکھا ہے. اچھا، کلاس کی ڈیوریشن کیا ہوگی، دورانیہ کتنا ہوگا؟ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جی میکسیمم 1 گھنٹہ، یعنی اس سے زیادہ ٹائم ویسے بھی وہ پھر تھوڑی تھکن بھی کا احساس بھی ہوتا ہے اور بوریت بھی ہوتی ہے، اور پھر جتنا زیادہ کنٹینٹ ہم کلاس میں ڈسکس کریں گے وہ بھی بھاری محسوس ہوگا، اس کو ریٹین کرنا، اس کو میمورائز کرنا، اس پہ فوکس کرنا. تو اس لیے ہماری کوشش یہی ہوگی کہ میکسیمم 1 گھنٹہ انکلوڈنگ کویسچن آنسر سیشن. یعنی کوشش یہ ہوگی کہ میں جو اس دن کی کلاس کا لیسن ہو وہ آدھے گھنٹے یا میکسیمم 40 منٹ تک کور کر دوں، اور اگلے کچھ منٹ دے دیے جائیں کویسچن آنسر کے لیے، کہ تاکہ اس سے متعلق کوئی آپ کا سوال ہو تو وہ آپ کر سکیں. تو کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ ہو، انلیس کہ کسی دن کوئی ایکسٹرا آرڈنری وجہ بن جائے اور لمبی بات ہو جائے تو ہو جائے، ادروائز 1 گھنٹے سے زیادہ دورانیہ نہیں ہوگا. باقی اس کورس سے آپ کو کیا حاصل ہوگا وہ میں پہلے بتا چکا ہوں. مقصد اس کا یہی ہے کہ لوگوں کو قرآن پاک کے ساتھ جوڑا جائے، اور جب ہم ترجمے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ جن لوگوں نے تراجم کیے ہیں، تفاسیر لکھی ہیں، وہ ذرا علماء دین ہیں، انہوں نے ساری زندگی اپنی لگائی ہے اللہ کے دین کو سیکھنے سکھانے میں. تو وہ بہت ایک عظیم کام ہے، اور وہ اگر کسی کو نہیں آتا ترجمہ تو وہ ترجمے کی وجہ سے قرآن کو اگر سمجھتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اس کورس کو کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم قرآن پاک کو بغیر ترجمے کے سمجھنے لگیں گے. وہ بھی ایک تو یہ کہ اس پہ توجہ دی جائے، پورا مکمل سیکھا جائے، پلس آپ کی ویکیبلری ہو، کیونکہ جو الفاظ ہیں ان کا معنی تو ہم نے علیحدہ سے یاد کرنا ہے جیسے کسی بھی زبان میں ہوتا ہے. اچھا، باقی کلاس کے دوران جو ہے طریقہ کار یہی ہوگا کہ میں جو بھی لیسن ہوگا ہمارا اس کو اسکرین پہ بھی شیئر کروں گا. پہلے شروع میں وہ وائٹ بورڈ پہ بھی پڑھاتا رہا ہوں، دیوار کے ساتھ لگایا ہوا تھا، لیکن اس میں تھوڑا سا آواز کا مسئلہ ہوتا تھا. تو اب میں یہ جو ہے نا اسکرین پہ شیئر کر کے، اور اس پہ جو اگر کچھ لکھنے کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی میں یہ اس پہ اسکرین پہ لکھ کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. تو آپ تک وہ اسم کا والا حصہ جو پہنچا ہے وہ تھوڑا سا نامکمل ہے، ابھی میں اپڈیٹڈ ورژن شیئر کروں گا، اور اس کے اندر جو غالباً 23 یا 24 لیسن ہیں وہ 1 بائی 1 ہم کوشش کریں گے. کوشش یہ ہوگی کہ ہر کلاس میں ایک لیسن کور کیا ہے، لیکن بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ لیسن لمبا ہے یا اس کا کوئی جو کنٹینٹ ہے وہ تھوڑا سا ٹیکنیکلی زیادہ اگر کوئی ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے، اور کیونکہ مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں. مقصد ہمارا کوئی کورس مکمل کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی مدرسہ، کوئی انسٹیٹیوشن، کوئی ادارہ تو ہے نہیں کہ ہم نے جی اس ڈیٹ کو شروع کر کے اس ڈیٹ تک ایگزام لینا ہے اور پھر ہم نے پاس کرنا ہے ایگزام اور پھر ہم نے سرٹیفکیٹ لینا ہے. ایسا تو کچھ ہے نہیں. یہ تو ہم نے اپنی چوائس سے اور اپنی آسانی کے مطابق چلنا ہے. اگر آپ کسی دن چاہیں گے کہ جی نہیں جتنا پڑھا دیا ہے آدھا لیسن ہے تو بس اتنا کافی ہے، آج ہمیں تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے، تو ہم وہی روک دیں گے، باقی حصہ اگلی کلاس میں کر لیں گے. اگر کسی دن آپ آسانی محسوس کریں گے تو ہو سکتا ہے ہم 2 لیسن اکٹھے کر لیں ایک کلاس میں. تو جتنا آپ آسانی سے سمجھ سکیں گے، ہضم کر سکیں گے، اسی سپیڈ سے، میں نے آپ کی سپیڈ سے چلنا ہے
لیکن ظاہر ہے ایک اوور آل ہمیں ایک ٹارگٹ رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر ہم انلمیٹڈ کریں کہ جی ہم نے اس شروع آج کیا ہے اور وہ پھر اگلے سال تک بھی ختم نہ ہو تو وہ بھی مناسب نہیں ہے. ظاہر ہر ایک کے لیے انڈیفینٹ ٹائم کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا، تو آپ لوگ بھی چاہیں گے کہ آپ لوگوں کو پتا ہو کہ جی یہ کب تک ہم نے لے کے چلنا ہے. تو اس لیے میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہمارا ٹارگٹ ہوگا کہ میکسیمم اس سال کے اینڈ تک اس کو پورا کر لیں، لیکن اوور آل ایک جو اندازہ ہے دورانیے کا وہ 6 مہینے میں یہ پورا انشاءاللہ ہو جائے گا. اس کے علاوہ اور بات یہ ہے کہ جی میں جو کلاس پڑھاؤں گا اس کے بعد تھوڑا سا ساتھ ہوم ورک بھی ہوگا. جس طرح سے ہم کوئی بھی کورس کرتے ہیں تو جب تک ہم اس کے نوٹس نہ لیں، اس کی پریکٹس نہ کریں، اس وقت تک پھر اس میں کامیابی مکمل نہیں ملتی. تو اسی طرح اس میں بھی آپ کو محنت تھوڑی کرنی پڑے گی. گو کہ یہ جیسے پہلے میں نے وہ آیت کا بھی حوالہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سرٹیفکیٹ ہے کہ یہ آسان ہے کام، لیکن جتنا بھی کوئی کام آسان ہو اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہمیں جدوجہد کرنی پڑتی ہے، کچھ کوشش کرنی پڑتی ہے. تو آپ کے ذمہ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ نے یہ ریگولر کلاس اٹینڈ کرنی ہے، صرف ریکارڈنگ پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا. ریکارڈنگ ایک اضافی سہولت ہے کہ آپ جب کلاس لے لیں گے تو اس کے بعد اگر آپ کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے یا ہوم ورک کرنے میں مدد کی ضرورت ہے تو آپ اس کو دوبارہ سے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. لیکن صرف ریکارڈنگ پہ اگر آپ انحصار کریں گے تو پھر زیادہ میرا جو تجربہ ہے وہ یہی ہے کہ ایسے لوگ پھر وہ کورس کے اینڈ تک نہیں پہنچتے ہیں، وہ بیچ میں چھوڑ جاتے ہیں. تو اس لیے آپ نے ایک تو کلاس ریگولرلی اٹینڈ کرنی ہے. اس کے لیے آپ کو اگر تکلیف بھی ہو کوئی ٹائم کے لحاظ سے، دن کے لحاظ سے، تو آپ نے یہ تھوڑی قربانی دینی ہے قرآن پاک کو سیکھنے کی خاطر. دوسری چیز جو ہوم ورک دیا جائے گا وہ آپ نے اگلی کلاس سے پہلے ضرور کرنا ہے. اس لیے اس ہفتے میں صرف 2 کلاس ہے، ڈیلی کلاس تو ہے نہیں کہ جی آپ کو ٹائم نہیں ملے گا. تو جس دن کلاس ہوگی، فرض کیا بدھ کو کلاس ہے اور اس کا ہوم ورک ہے، تو آگے کلاس ہونی ہے اتوار کو. اسی طرح اگر اتوار کی کلاس کا ہوم ورک ہے تو اس کے بعد کلاس ہونی ہے اگلے بدھ کو. تو آپ نے اگلی کلاس آنے سے پہلے پچھلی کلاس کا جو ہوم ورک ہے وہ کر کے تو مجھے بھیجنا ہے، تاکہ پتہ چلتا رہے کہ آپ کی پروگرس کیسے جا رہی ہے. یہ بالکل آسان چیزیں ہوں گی، آپ کو جو سمجھایا جائے گا اسی سے متعلق آپ بلکہ دیکھ سکتے ہیں جو نوٹس ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں گے نا تو ہر کلاس کے ہر لیسن کے اینڈ پہ ایک ایکسرسائز کوئی دی ہوئی ہے، وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہوم ورک کیا ہے. جو قاعدہ جو رول ہم کسی لیسن میں سیکھیں گے اسی کی پریکٹس کے لیے چند جملے ہوں گے، کوئی اردو سے عربی کرنے کے ہوں گے، کوئی عربی سے اردو کرنے کے ہوں گے، اور وہ زیادہ تر قرآن پاک سے ہوں گے. ویسے کوئی دوسرے بھی ہوں گے لیکن زیادہ تر، کیونکہ ہمارا فوکس قرآن پاک ہے. ہمارا فوکس ویسے کوئی بزنس لینگویج کے طور پر عربی کو سیکھنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہم یہ چیز سیکھ کے قرآن پاک کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو اس طرح سے تھوڑا ہوم ورک ہوگا، وہ بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ ہوم ورک نہیں کریں گے، صرف کلاس اٹینڈ کریں گے، تو پھر بھی چانسز یہی ہیں کہ آپ کو اس کا جو اصل مقصد ہے وہ حاصل نہیں کر پائیں گے. تو یہ پہلے دن یہ چیزیں بتانی ضروری ہیں، اس لیے کہ جو لوگ اس کو شروع کر رہے ہیں وہ پہلے اپنے ذہن میں یہ کلیئر کر لیں کہ ان کے ذمے کیا ہے. کلاس اٹینڈ کرنا، کلاس کا ہوم ورک کرنا، یہ دونوں چیزیں وہ کریں گے تو پھر یہ کورس کے اینڈ تک ان کو اس کا جو مقصد ہے کورس کا وہ حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن اگر وہ کلاس بھی ریگولر نہیں اٹینڈ کریں اور ہوم ورک بھی نہ کریں اور پھر جسٹ کلاس سے جڑے رہیں، تو اول تو اس میں چانسز یہ ہیں کہ وہ بیچ میں کلاس چھوڑ جائیں گے. کیونکہ میرا تجربہ یہی ہے کہ آج اس وقت میں دیکھ رہا ہوں 28 پارٹیسپینٹس ہیں. تو 28 ہیں آج، اگر تو جب ہم اینڈ پہ پہنچیں گے تو یہ مطلب میں بتانا نہیں چاہتا، لیکن یہ چونکہ ایک حقیقت ہے کہ یہ اس سے آدھے رہ جائیں گے. اور اب آپ اپنے طور پر سوچ لیں کہ کیا آپ جو رہ جائیں گے کلاس میں آخر تک ان میں شامل ہونا چاہتے ہیں، یا جو کہ کورس کو چھوڑ چکے ہوں گے ان میں شامل ہونا چاہتے ہیں. ایسے ضرور لوگ ہوتے ہیں ہر کورس میں جو چھوڑ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ بنیادی یہی ہوتی ہے، کچھ تو اپنی بشری مجبوریاں ہوتی ہیں، کوئی خدا نخواستہ بیمار ہے، کوئی گھر میں مصروفیت ایسی ہو گئی ہے کہ وہ جاری نہیں رکھ سکا، یا وہ پہلے سہولت تھی اس کے بعد وہ ختم ہو گئی، کہیں تبادلہ ہو گیا، کوئی اور خدا نخواستہ کو مشکل آ گئی. تو چند کیسز تو ایسے ہو سکتے ہیں 1-2 لوگوں کے ساتھ. لیکن زیادہ تر جو چھوڑ کے جاتے ہیں ان کی وجہ وہی ہوتی ہے کہ وہ کلاسز کو ایزی لیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے یہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے اور ابھی تو سمجھ آ رہی ہے، پھر بعد میں توجہ دے لیں گے. اور پھر جب خاص طور پہ ہوم ورک ملنا شروع ہوتا ہے تو اس کو وہ نہیں کرتے، یہ سوچ کے کہ یہ شاید ضروری نہیں ہے، بس ٹھیک ہے کلاس پڑھ لی ہے، رول تو سمجھ آ گیا، یہ تو کوئی مشکل ہے نہیں. لیکن وہ جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے
تب تک وہ رول پھر آپ کے ذہن میں راسخ نہیں ہوگا، پکا نہیں ہوگا، اور جب اپلائی کرنا چاہیں گے آپ پھر قرآن پاک پہ تو وہ پھر اتنی دیر تک بھول چکا ہوگا. لیکن اگر آپ نے ایکسرسائز کی ہوگی، ہوم ورک کیا ہوگا، ان جملوں کو پریکٹس کی ہوگی، اس قواعد کو استعمال کرتے ہوئے، تو پھر وہ آپ کے ذہن میں پکے ہو جائیں گے، اور یہی مقصد ہے. تو اس لیے یہ دونوں چیزیں، کلاس اٹینڈ کرنا اور ہوم ورک کرنا باقاعدگی سے، یہ آپ نے اپنی ذمہ داری سمجھنی ہے. کیونکہ ہماری کلاس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی بچہ ہے، سبھی میچور لوگ ہیں. تو آپ یہ ایک فیصلہ کر کے آئے ہیں کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے، اور یہ بڑا عظیم کام ہے. اس میں آپ مبارکباد کی مستحق ہے، کیونکہ یہ ٹائم 1 گھنٹہ دینا ہفتے میں 2 بار، یا پلس 2 گھنٹے اگر اور لگا لیں ہوم ورک کے لیے، تو 4-5 گھنٹے ہر ہفتے میں نکالنا، وہ کہ بڑا تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے بظاہر تو، لیکن یہ آسان نہیں ہے. آج کل کی جو دنیا داری کا جو ہمارا طریقہ کار ہے، جو مصروفیات ہیں، چاہے وہ ضروری ہیں چاہے وہ غیر ضروری ہیں، اس میں اسپیشلی ڈیڈیکیشن کے ساتھ کسی ایسے کورس کے لیے ٹائم نکالنا جس کا بظاہر دنیا میں کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. اگر ہم جو بزنس کر رہے ہیں، جو جاب کر رہے ہیں، اس سے ریلیٹڈ کوئی چیز ایسی ہو، چاہے وہ اس سے لمبی بھی ہو، جس میں 2-2 گھنٹے بھی روز کلاس ہو اور ڈیلی ہو، لیکن ہمیں اگر پتا ہو کہ اس کورس کو مکمل کرنے کے بعد اگر میں فرض کیا جاب کر رہا ہوں تو اس میں مجھے پروموشن مل جائے گی، یا میں اگر بزنس کر رہا ہوں تو میرے کلائنٹس بڑھ جائیں گے، میرا پروفٹ بڑھ جائے گا، تو پھر ہم ایسے کام کو بڑی توجہ سے کریں گے، بڑی محنت سے کریں گے. اس کی کورس کی اگر فیس ہوگی تو وہ بھی دیں گے، اور اس کے متعلق اگر ہوم ورک ہوگا تو وہ بھی کریں گے، ایگزام ہوگا تو وہ بھی پاس کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں چونکہ بظاہر دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو یہ اس کا تعلق آخرت سے ہے، اور ہمارے دین سے ہے، اور ہمارے قرآن سے ہے. تو ہمیں اس کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس اہمیت کے مطابق پھر اس کو ٹائم بھی دینا ہے اور توجہ بھی دینی ہے، اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ اس کو آج ہی اپنے آپ سے اور اللہ سے وعدہ کر لیں کہ یہ ہم نے کورس آخر تک لے کے جانا ہے. یہ میں زیادہ زور اس لیے دے رہا ہوں کہ پچھلا تجربہ، میں تقریباً 15 سال سے یا اس سے بھی زیادہ عرصے سے اس چیز سے وابستہ ہوں. پہلے وہ فزیکل کلاسز ہماری ہوتی تھیں یہاں جدہ میں، پھر یہ پچھلے 3 سال سے آن لائن ہو رہی ہیں. تو دونوں صورتوں میں ہی سٹارٹ میں جو اٹینڈنس ہوتی ہے وہ پھر بعد میں نہیں رہتی. جب ذمہ داری بڑھتی ہے، جب ریگولر آنا پڑتا ہے، جب کلاسز کے بعد ہوم ورک کرنا پڑتا ہے، تو اس کے بعد دیکھا ہے کہ لوگ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. اور چونکہ یہاں کوئی ایسا سسٹم تو ہے نہیں، میں یہ کو آپ کو پیچھا تو کروں گا نہیں کہ جو آج ہے، اگر فرض کیا وہ اتوار کی کلاس میں نہیں ہوگا تو مجھے شاید پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کون نہیں آیا ہے آج. تو یہ آپ نے اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے اس پہ توجہ دینی ہے. اچھا نہیں لگتا ایسی باتیں، یعنی کو بچے آپ میں سے کوئی بھی نہیں ہے، لیکن یہ میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ پچھلا تجربہ یہ ہے کہ، اور آپ شروع بھی کریں ایک بہت اچھا کام کریں اور پھر اس سے استفادہ کیے بغیر چلے جائیں، دوبارہ پتہ نہیں زندگی میں ایسا موقع ملے گا نہیں ملے گا. ہاں، اگر آپ کو اس کا کوئی متبادل ملتا ہے، متبادل یقیناً ہے، اس سے بہتر بھی ہیں. میں تو چونکہ کوئی ایکسپرٹ، کوئی عربی زبان کا کوئی میں ماسٹر یا کوئی پی ایچ ڈی نہیں ہوں، نہ ہی میں کوئی کسی مدرسے سے تعلق رکھتا ہوں. میں نے تو یہاں میں نے جیسے پہلے بتایا، میں تو اپنی ایک جاب کرتا ہوں، یہ ایک پارٹ ٹائم کے طور پر. میں نے خود یہاں ایک استاد صاحب تھے، وہ بھی اپنے گھر پہ پڑھاتے تھے. میں نے ان سے آج سے 15-16 سال پہلے سیکھا، اور اس کے بعد سے میں نے چاہا کہ جتنا مجھے آتا ہے میں آگے پاس آن کر دوں. تو وہ چیز میں کر رہا ہوں. لیکن اگر آپ کو یہ چیز کہیں اور آسانی سے ملتی ہے یا اس سے بہتر ملتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ کے تو وہاں جوائن کر لیں. لیکن اس وقت کو کسی اور دنیا کے کام میں لگانے سے بہتر یہی ہے کہ اس کو جاری رکھیں، اس کو مکمل کریں، اور انشاءاللہ اس کا آپ کو فائدہ محسوس ہوگا اگر آپ اس کے اصل مقصد پہ غور کریں گے. تو میرا خیال ہے میں نے جو کہنا تھا کہہ لیا ہے، انلیس کہ کوئی آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہو. میں نے اصل میں وہی باتیں کی ہیں جو نئے پارٹیسپینٹ کے ذہن میں کوشچن ہو سکتے ہیں کہ جی اس کورس کو کیسے لے کے چلنا ہے، اس میں کیا ہوگا، کیسے ہوگا. تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور سوال ہو، جتنی باتیں ہوئی ہیں اس سے متعلق، یا اور کوئی جو بات میں نے مس کر دی ہو، تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. کلاس ہماری زوم پہ ہی ہوگی. جن لوگوں کے پاس زوم پہلے سے ہے یا جو یہ چیز جانتے ہیں ان کے لیے تو ایشو نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ ہر کلاس میں ایسے آتے ہیں، 2-4 ہوتے ہیں جو جنہوں نے پہلے یہ چیز نہیں ایکسپیرینس کی ہوتی. تو ان کے لیے یہی ہے کہ زوم ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، یا لنک پہ جا کے، بغیر زوم ایپ کے بھی ویسے تو کنیکٹ ہو جاتا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنے پاس
ایپ اگر ڈاؤن لوڈ ہوئی ہو جہاں سے بھی آپ کمپیوٹر سے کرتے ہیں, لیپ ٹاپ سے کرتے ہیں, موبائل فون سے کرتے ہیں, کوشش کریں کہ تھوڑا سا بڑی اسکرین والا ڈیوائس ہو, جیسے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر ہوتا ہے, کیونکہ موبائل سے پڑھنا اتنا وہ زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہے. چھوٹی اسکرین ہوگی, اس کے اوپر میں جب کنٹینٹ شیئر کروں گا, اس کے بارے میں بتاؤں گا, کچھ لکھوں گا, تو آپ کو اس میں فوکس کرنا اور سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوگا. ہاں اگر مجبوری ہے, اگر اور کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے, موبائل بھی آج کل چونکہ 6-7 انچ اسکرین ہوتی ہے تو اس پہ یعنی مینج کیا جا سکتا ہے. باقی اگر کسی کے پاس کوئی ٹیکنیکل ریزن ہے, کوئی ایشو ہے, تو وہ اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کرے. اگلے جو اتوار کو ہوگی وہ ہماری باقاعدہ کلاس شروع ہو جائے گی, پہلا لیسن ہم کریں گے. تو اس سے پہلے اگر آپ کو کوئی ایشو ہو, کوئی ٹیکنیکل قسم کا, کہ جی آج کی کلاس میں فرض کیا آپ نے ایکسپیرینس کیا ہو کہ جی ویڈیو صحیح نہیں آ رہی تھی, یا کلاس یہ آواز کی سمجھ صحیح نہیں آ رہی تھی, یا کنیکشن ویک تھا, یا کوئی ڈسکنیکٹ ہو رہا تھا, تو وہ چیزیں آپ اپنے طور پر دیکھ لیں, تاکہ جب باقاعدہ اگلے سنڈے سے کلاس شروع ہو تو پھر آپ کو اس چیز کا مسئلہ نہ ہو. تو آپ کا جس کا کوئی کوشچن ہے وہ ہاتھ کھڑا کر دیں, میں اس کا مائک کھول دیتا ہوں اور تاکہ ہم پھر بات کر لیں. اچھا, یہ ہمارے ایک افنان صاحب ہیں. اچھا, یہ جب آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں گے یا جنہوں نے کر لی ہے وہ اس میں اپنا پروفائل میں نام جو ہے وہ ضرور لکھ لیں. بعض اوقات صرف آئی فون لکھا ہوتا ہے یا کوئی اور چیز مشین کا نام لکھا ہوتا ہے, تو جو آپ کا نام ہے وہ لکھا ہو تاکہ مجھے آپ کا نام بلانے میں آسانی ہو. تو افنان صاحب, آپ اپنا مائک کھولیں اور بات کریں. السلام علیکم استقبال بھائی, کیا حال چال ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا لگا آپ کی کلاس جوائن کر کے. جی وعلیکم السلام, الحمدللہ. جی آپ کیسے ہیں؟ اچھا, اپنا تھوڑا سا تعارف بھی کرا دیں تو بہتر ہے. آپ کہاں سے ہیں؟ میں بیسک تو انڈیا سے ہوں, مگر فی الحال میں رہتا ہوں سعودی عربیہ ریاض میں. ریاض میں, ٹھیک ہے. تو چلیں, آپ کا تو ٹائم پھر ہمارے ساتھ کوئی اتنا ایشو نہیں ہوگا, ٹائم کا مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو استقبال آپ کی بھائی, کوئی عربی زبان کی کوئی بیک گراؤنڈ ہے, پہلے کوئی اس طرح کا کورس کیا ہے پہلے آپ نے کبھی؟ نہیں, ایک کورس تو میں نے کچھ نہیں کیا, مگر مجھے قرآن تو آتی ہے. وہ انڈیا میں نے جو اسٹڈی کی تھی وہی عربی کلاس اسی سے ہے میرا, مطلب اچھا, قرآن آتی ہے. ہاں, مگر ٹھیک ہے. مجھے کیا پورے پراپر مجھے سیکھنا ہے قرآن پڑھنا, مطلب کیونکہ ہماری بہت ساری مسٹیک ہوتی ہے, ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے حروف کیا ادائیگی, وہ سب چیزیں. اچھا, اب یہ ہے کہ جو حروف کی ادائیگی والی بات ہے نا, وہ چیز پہلی کلاس میں ڈفرینٹ, وہ تجوید ہے, وہ ہم کورس پہلے پورا کر چکے ہو ہیں. چکے ہیں. ہاں, پیچھے رمضان میں, رائٹ رمضان میں آپ کی کلاسز آئی تھی. نہیں, رمضان میں نہیں, وہ تو میں ویسے شیئر کر رہا تھا ریکارڈنگ, لیکن ہم نے کلاس شروع کی تھی جنوری میں, تو وہ ریکارڈنگ موجود ہے. اگر آپ جی اس کو دیکھنا چاہیں تو اس سے وہ صرف 13-14 لیکچر ہیں اور چھوٹے چھوٹے ہیں, ٹوٹل 10-12 گھنٹے کی کلاس ہے وہ تجوید کی. تو باقی لوگ بھی جو سن رہے ہیں, اگر کسی نے وہ تجوید کا کورس اٹینڈ نہیں کیا یا کہیں اور بھی ان کو موقع نہیں ملا اور وہ اپنی قرآن کی ادائیگی میں کوئی غلطیاں دور کرنا چاہیں, تو وہ بھی ایک بنیادی سا کورس میں نے کروایا ہے. پہلے بھی 2-3 بار کروایا ہے آن لائن, اور یہ تیسرا تھا اس سال. تو وہ یہ ہمارا جو چینل ہے یوٹیوب کا, اس کے اوپر موجود ہے. وہ آپ وہاں سے اپنی آسانی کے مطابق کسی وقت وہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کر سکتے ہیں. جی جی, آپ کی جو ویڈیو ہے نا وہ میں دیکھتا ہوں, اس سے کافی حروف کی ادائیگی جو ہے وہ سب میں نے دیکھا ہے, مگر یہ کہ ساری ویڈیو نہیں دیکھا ہوں. انشاءاللہ پھر سے میں ساری ویڈیو دیکھ لوں گا آپ کی, تو ایک وہ مل جائے گا. تو انشاءاللہ ہم آنے والے وقت میں اس کورس کو پھر کریں گے, اگلے سال تو ضرور کریں گے. اگر پہلے موقع ہوا اور لوگ ہمارے پاس ہوئے تو پہلے بھی کر لیں گے. اچھا, آج والا جو ہم کورس شروع کر رہے ہیں اس سے متعلق اگر آپ کا کوئی اسپیسیفک کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. نہیں شکریہ, آج تو ایسا کچھ نہیں, کیونکہ میں ابھی ریسنٹلی جوائن کیا ہوں کچھ منٹ پہلے. بس یہ چیز اچھی کہ آپ نے اپنا اتنا قیمتی ٹائم دے کے سب لوگ سکھا رہے ہو, اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. واقعی بہت بڑی بات ہے, ماشاءاللہ. بس اللہ تعالیٰ سے شکریہ. دعا کریں ہم سب کے لیے آسانی ہو اور ہم انشاءاللہ. کامیابی کے ساتھ اس کو بے شک, پورا کر سکیں اور جو اس کا بے شک. مقصد ہے وہ حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے جی افنان صاحب, بہت شکریہ. اور کوئی کسی کا سوال ہو جی؟ اچھا, اگر آپ کوئی سوال لکھ کے کرنا چاہیں تو چیٹ میں لکھ دیں, میں وہاں دیکھ لیتا ہوں. میرے خیال آلریڈی کسی نے کچھ لکھا ہے. اچھا نہیں, یہ تو کوئی سمجھ نہیں آئی. بیسٹ آواز, بیسٹ والیوم, اچھا یعنی یہ کوئی کوشچن نہیں ہے. کسی کا کوئی کوشچن ہو جی اور تو آپ پوچھ سکتے ہیں, بول کے پوچھنا چاہیں تو ہاتھ کھڑا کریں, میں اس کا مائک کھول دیتا ہوں. اور اگر لکھ کے کرنا چاہیں تو چیٹ میں لکھ. جی اکمل صاحب. اکمل بھائی آپ اپنا مائک کھولیے.
میں نے آپ کا مائک کھول دیا ہے, اب آپ اس کو خود کھولیے اور بات کیجیے. اکمل صاحب. شاید آپ مائک نہیں کھول پا رہے. ایک یہ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ میں سبھی کا جو ہے وہ مائک کھول دوں فی الحال, تاکہ جس نے بات کرنی ہے اس کو مشکل نہ ہو, کیونکہ کلاس کے دوران زیادہ پرابلم ہوتی ہے. جب کلاس ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے دوران اگر مائک کھلے ہوں تو پھر کلاس میں ڈسٹربنس ہوتی ہے. لیکن ابھی میں دیکھتا ہوں کہ اگر میں سب کے مائک کھول سکوں سیٹنگ میں. جی کمل صاحب, میرا خیال آپ کا کوئی ایشو ہے. اچھا, اب یہ دیکھیے نا مائک کھل گئے ہیں بہت سارے لوگوں کے, لیکن وہ ساتھ پھر نا بیک گراؤنڈ سے نوائز شروع ہو گئی ہے. تو جس نے بات کرنی ہے وہ بات کرے, باقی جو لوگ ہیں وہ اپنا مائک بند کر لیں. اچھا, وہ مجھے مجبوراً پھر سب کا مائک بند کرنا پڑا ہے کیونکہ شور ہونا شروع ہو گیا تھا. تو جس نے بات کرنی ہے جی بولیے. ابھی شہناز ایوب ان کا ہاتھ کھڑا ہوا تھا, آپ بات کرنا چاہیں تو کیجئے بات. اچھا جی, کوئی ہے کسی کا کوشچن تو ٹھیک ہے بولیے آپ, ورنہ پھر ہم کلاس ختم کرتے ہیں. میرا خیال ہے میں نے تو جو بات کرنی تھی کر لی ہے. آپ کے ساتھ میں نے جو مٹیریل ہے کچھ پہلے شیئر کیا ہے, لیکن اس کی جگہ پہ میں ایک اپڈیٹ ورژن بھیج دوں گا, اور اگلے اتوار کو اسی وقت پہ ہم انشاءاللہ باقاعدہ پہلے لیسن سے کورس کا آغاز کر دیں گے. تو لیکن ابھی اگر کسی کا کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اچھا جی, مجھے لگتا ہے کہ کوئی کوشچن نہیں ہے, ساری جو ذہن میں آپ کے تھا وہ کلیئر ہو گیا ہے. تو ٹھیک ہے پھر. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کا کوشچن کوئی ہو کسی وقت, آج ہے یا بعد میں بھی ہے, اور کلاس کا ٹائم نہیں ہے یا کلاس میں آپ نہیں کر پا رہے, تو آپ واٹس ایپ پہ مجھے بھیج سکتے ہیں. واٹس ایپ کے اندر جو ہے نا وہ گروپ کے اندر اس لیے میسج نہیں کھولے ہوئے کیونکہ اس میں بھی ہمارا جو پچھلا تجربہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر اس کو گروپ کو اوپن رکھیں تو پھر لوگ نا ادھر ادھر کی چیزیں, وہ چاہے جتنی بھی اچھی ہوں یا نہ اچھی ہوں, وہ شیئر کرتے ہیں, اور اس سے پھر نہ وہ کلاس کا جو مقصد ہے جو وہ پورا نہیں ہوتا, اور لوگ ادھر ادھر کی چیزیں شیئر کرتے رہتے ہیں. وہ منع بھی کرنے کے باوجود وہ منع نہیں ہوتے. تو چونکہ گروپ میں بہت سے لوگ جوائن کر لیتے ہیں, جسٹ میسج کہیں سے ریسیو ہوا اور گروپ کو جوائن کر لیا, لیکن وہ کورس میں انٹرسٹڈ ہوتے نہیں, نہ وہ کبھی اس میں آتے ہیں. تو وہ پھر ایسی چیزیں شیئر کرتے رہتے ہیں جس سے ماحول خراب ہوتا ہے. تو اس لیے وہ کورس کی میں پارٹیسپینٹس کے میسیجز جو ہے نا وہ بند کیے ہوئے ہیں. تو آپ ویسے مجھے میرے نمبر پہ واٹس ایپ میسج کر سکتے ہیں جب بھی اگر کوئی آپ کا کوشچن ہو, کلاس سے متعلق, کورس سے متعلق, کوئی اور چیز اس سے ریلیونٹ جو بھی ہے کورس سے متعلق ہماری کلاس میں, وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے جی, پھر ہماری اگر کوئی اور بات نہیں ہے کسی کی تو پھر آج کی کلاس ہم ختم کرتے ہیں, اور انشاءاللہ اتوار کو پھر ہم ملیں گے پہلے لیسن کے ساتھ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.